سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 4 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 11۔ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اپنے لیے کوئی مخصوص نشست بیٹھنے کی جگہ نہیں رکھی، جیسے ہم لوگ گاؤں تکیے پر یا مخصوص سیٹوں پہ، جیسے اب میں بیٹھا ہوں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص سیٹ عوام کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، اس سڑک پہ جگہ بنا دیتے ہیں۔ آنے والے کو اگر کوئی آئے گا ہم نو لفٹ کریں گے، اس کو مزہ نہیں آئے گا، ویڈیو کرے گا نا، اس کو خوشی ہوگی کہ میرے آنے کا نوٹس لیا، دل خوش ہوگا۔ تو جب موقع ملے، اچھا اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر شریف پر جب بیان کرنا ہوگا تو ممبر شریف پر تشریف فرماؤں گا، یہ بھی ثابت ہے۔ اب اس وقت مجھے بولنا ہے نشست، اچھا ویسے بھی اگر کوئی نشست مخصوص ہو تو گناہ نہیں ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی جس سے بند پڑے۔ اب آپ لوگوں کو لگا عوام کے لیے تو ایسا ہوتا بھی نہیں، الگ نشست رکھے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں پیشوا اس طرح کے جو نمایاں، وہ بڑی الگ سے سیٹ۔ اب آج کل عرف اسی کا ہے کہ ہوتی ہے۔ اب میرے ساتھ میں تو ویسے مجبور زمین پر اب نہیں بیٹھ سکتا، ورنہ میں تو سوتا بھی زمین پر ہی تھا۔ الحمدللہ زمانے تک میں چٹائی پہ سویا ہوں، چٹائی پہ تو اب بھی سوتا ہوں، پلنگ میں چٹائی بچھاتے تھے، بہت پرانی عادت ہے الحمدللہ، میرے ذہن میں بیٹھ گئی ہے۔ میں نے روایتیں پڑھی تھی، ایک بار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں چٹائی پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، نشانہ سرکار فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو، تیسرا یہ بڑے بڑے بادشاہ لوگ دنیا آپ اس طرح، پھر یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح شب فرماتے ہیں ان کے لیے دنیا میں یہ آسائش ہے، ہمارے لیے آخر اس طرح کا مطلب مضمون بیان فرمایا۔ وہ میرے دماغ میں پلنگ پر نہیں سوتا تھا، تو زمانے سے پلنگ پر نہیں سویا، کبھی کبھار کہیں مہمان ہو گئے سو دیا، چٹائی زمین میری عادت تھی، چٹائی کے بغیر مجھے مزہ بھی نہیں آتا، ایسی عادت پڑ گئی الحمدللہ الحمدللہ۔ قبضے میں جس کے ساری خدائی، اس کا چھوڑنا ایک چٹائی، نظر میں کتنی ہے دنیا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اپنے جو نیک اعمال کا رسالہ ہے اس میں بھی چٹائی کی بھی ترغیب موجود ہے، چٹائی کا بھی ایک نیک عمل موجود ہے، لیکن آپ کو چٹائی بھی اسٹانڈرڈ اس کا اپنے حساب سے۔ میں چٹائی وہ لاتا تھا 4 روپے کی ملتی تھی، تقریباً 4 روپے کی، تو میں 4 روپے کی چٹائی لاتا تھا، 4 روپے کی۔ وہ چٹائی 4 روپے کی یوں کہ جس پہ میت کو لٹاتے نا وہ سستی ہوتی تھی، کسی کام کی ہوتی نہیں، بس میت پہ لٹایا تو وہ 4 روپے والی چٹائی لیتا تھا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ میں اس چٹائی پر سوتا تھا
اس سے موت زیادہ تھی کہ ابھی زندہ اس پہ لیٹے چار پڑی ٹائپ، آخری میں یہی ہوگی، نہ پلنگ ہوگا، نہ اپنے غلیچے ہوں گے، نہ کارپیٹ ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ چٹائی۔ کپڑا بھی کتنا ہی ہم اعلیٰ کپڑا پہن لیں، کتنا عمدہ کپڑا پہن لیں، کوئی پورے لٹھے کا کفن بادشاہ کو بھی ملے گا، فقیر کو بھی ملے گا۔ البتہ کفن کی بات نہیں کی تو یہ عرض کرتا ہوں کہ کفن میں افضل کفن وہ ہے کہ جو جس سے کوئی مالدار آدمی ہے، دنیا میں جو اچھے کپڑے پہنتا ہے عید کے، جمعہ کے، اس طرح کا کپڑا بہتر ہے کہ اس کو کفن میں دیا جائے، لیکن یہ عوام کو، لوگوں کو پتہ نہیں یہ بات ہے کہ عام طور پہ کفن وہی ایک طرح کا سب کو مل رہا ہے اور لٹکے کا نارمل ہوتا ہے، سستے والا کپڑا، زیادہ مہنگے والا وہ نہیں ہوتا، سستے والا کپڑا جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہو۔ دنیا میں کتنا بھی آدمی پھول لے، خوش ہو لے، میرا اتنا بینک بیلنس، میرے پاس اتنے پلاٹس، اتنے پلازے، کوئی بھی کچھ بھی ساتھ نہیں آئے گا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہو۔ سارا مطلب یہی رہ جائے گا، حساب کتاب اس کا بس ساتھ چلے گا، حلال ہے تو حساب ہے، حرام ہے تو عذاب ہے۔ حلال مال بھی زیادہ جو ہے یہ رسک حساب کا حساب دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدی یہ عرض کرنا تھا کہ وہ آپ نے چٹائی کا ذکر کیا، کیا میت کے ساتھ چٹائی قبر میں رکھنی چاہیے؟ جب زمین میں نمی ہوتی ہے اس پر تو چٹائی رکھنے بارے میں، اب ضرورت نہیں ہے، نمی بالکل زمین خشک ہے تو چٹائی کی حاجت نہیں۔ یوں تو خیر فضول بہت معاملات ہوتے ہیں، کفن لمبے لمبے کپڑے ہوتے ہیں، غیر ضروری بڑے بڑے کپڑے ہوتے ہیں، یہ بھی جو مسنون کفن ہے ذرا کہ پورا ہو جائے۔ اب اتنا بڑا کپڑا اس کے ساتھ میں لپیٹ کر مطلب کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں لوگ۔ امام کو بھی کپڑے پر کھڑا کرتے ہمارے یہاں، کپڑے کے ٹکڑے پر، دیکھا ہوگا آپ نے، وہ کپڑا جو پھر وہ شاید یا تو امام کو دے دیتے یا خیرات کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ کپڑا بھی اگر میت کے پیسوں سے، وہ تو اس کے مسائل ہیں، یا اگر ورثہ سارے بالغ ہیں اور سب کی منظوری سے یہ کپڑا امام کو دیا کہ بعد میں چلو امام پڑے گا تو صدقہ ہو جائے وغیرہ، وہ تو جائز ہے۔ اگر ایک بھی نابالغ ہے تو نابالغ کے حصے میں سے وہ کپڑا بھی دیا جائے گا الگ کر، کیونکہ یہ کفن کا حصہ نہیں، یہ لوگوں میں رائج ہے، اس کا حصہ یہ جیسے کفن تو میت کے کپڑوں سے دیا جائے گا، تدفین قبر بنے گی یہ میت کے پیسوں سے ہوگی، وارثوں کا اس میں وہ ضروری نہیں دخل یہ دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ احسان ثواب کرتے ہیں تو یہ میت کے پیسوں سے اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ سارے ورثہ بالغ ہوں اور وہ سارے ورثہ بالغ بھی ہوں اور اجازت بھی ہو۔ اگر کوئی اجازت نہیں دیتا یا نابالغ ہے تو اجازت دے گا تبھی ویلڈ نہیں، پھر ان کے حصے نکال کر جو جو اجازت دیں گے بالغان ان کی اجازت کے ساتھ وہ احسان ثواب ہوگا۔ ہمارے یہاں یہ بالکل احتیاط نہیں کی جاتی۔ ایک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا کہ کسی کے سرانے ایک بزرگ موجود تھے، وہ مریض جو تھے انہوں نے رات کا وقت تھا، دم توڑ دیا، دم انتقال ہو گیا، اس کا وفات ہو گئی، تو انہوں نے وہ چراغ، اس وقت تو یہ بجلی نہیں تھی، چراغ جل رہا تھا لیمپ پر، تو انہوں نے لیمپ بجھا دیا اور فرمایا کہ جب تک یہ مریض زندہ تھا یہ اس کا تھا، اب اس کی وفات ہو گئی، فوت ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی، اب یہ چراغ میں جو تیل ہے یہ وارثوں کا ہو گیا، اب میں اس کو کیسے جلتا؟ یوں انہوں نے کیا ایسی احتیاط، ایسا تقویٰ۔ ہمارے یہاں تو درگاہ ہی تقسیم نہیں ہوتا، عام طور پہ تقسیم ہوتا تو اس میں ہوتا ہے کہ بھائی بڑا پلاٹ ہے تو پلازا چھوڑا تو بیگ بھیجن چھوڑا، دکانیں چھوڑی، اس میں حصہ ہوتا ہے، حالانکہ ایک نیڈل ہے اس میں بھی حصہ ہوگا، تھریڈ ہے دھاگا اس میں بھی حصہ بنے گا، جس چیز کی قیمت بنتی ہے اس میں وارثوں کا سب کا حصہ، سوئی سے لے کر جہاز تک، پہاڑ ہو، کوئی بھی چیز ہو، یہ موبائل ہے، گھڑی ہے، آئینک ہے، یہ کپڑے پہنے یہ کینچی سے کاٹ کے میت پہ پھینک دیتے، رانگ۔ جتنا ممکن ہے کپڑے کو درست اتارنا پڑے گا، اب اگر پھاڑے ہوئے اترتا ہی نہیں ہے، غسل دینا رکاوٹ ہے،
तो अगर इसको इस एहतियात से निकाले, जैसे कि ये सिलाई है इस हिसाब से निकाले और बाद में इसको सिलाई करे, है वारिसों का ही, फेंकना तो जायज नहीं है ना। ये वारिसों का ना भी हो, सिर्फ मैयत एक है वो वारिस नहीं, फेंकना फिर भी जायज नहीं, जबकि ये काम का है, तो इस्तेमाल का होता ही। इसको धोकर वॉश करके इसको सी कर किसी गरीब को देंगे, वो इस्तेमाल करेगा। गरीब को न भी थे तो जो वारिस है वो भी इस्तेमाल करे, आपस में तकसीम करके। तो मैयत का कपड़े में कोई बहू नहीं आ गया, तो लोग इससे घबराते हैं। इसके पैसों से भी तो घबराओ ना यार, तो पैसे फंसाने वाले, खाली कपड़ा उनको फंसा देगा, जब कपड़ा चिपक जाएगा मैयत का कपड़ा। मैयत की ये चीज नहीं, मैयत की वो चीज हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। हिस्सा सबको प्यारा है, ये नहीं बोलते कि ये प्लाट छोड़ा नहीं, ये मस्जिद बना दो भाई, ये मैयत का प्लाट, हम इसमें नहीं रहेंगे, कोई आज तक सुना नहीं ऐसा करता हूँ। तो ये सारी क्या मनमानी, शैतान ने, नफ्स ने जो बातें दिमाग में डाल दी, इस चीज में ये छिड़क कर फिर भड़कते, उससे भड़कते। तो इस्लाम में कोई छूत छात नहीं है मैयत की चीज जो हमें चिपक जाएगी, हमें सांस लेके चली जाएगी। ये सांस ले या न ले, जाना तो पड़ेगा ही, मरना तो सबको पड़ेगा, इससे तो कोई मतलब बचना ही नहीं किसी। अल्लाह पाक ईमान सलामत रखे, अपनी रहमत के साए में उठाए, हमें बेड़ा पार वरना तो। Amir al-Sunnat taught us the sunnat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that when many people are sitting together and some newcomers come in, to move away a little bit to accommodate the new person, the sunnat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And Amir al-Sunnat told us that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did not have any special seat or chair or sofa to sit. He would sit normally like everyone else who's sitting in a place or wherever they're sitting. And he mentioned that today he's sitting on the sofa because of health issues. Otherwise he always sat on the ground with people. And he always slept on the straw mat. And once he used to buy straw mats for 4 rupees. Those were the cheaper ones, because people used to use that for the deceased Muslims, for the mayyats. And there was a reason as well that when I sleep on that straw mat, I can think of death as well. So, likewise, Haji Shahid Sahab asked a question, is it allowed to put the straw mat in the cover? So the answer was given, if there is moisture, if the sand or the soil is moist or a little bit wet, then you are allowed to put the straw mat. And if it's dry, it's not moist, then there's no need. And also it was said that some people put too many clothes or extra clothes, big sheets on top of the coffin. So maybe they take it out later and give it to Imam Sahib or someone. There are issues, because if it is from the asset of the deceased person, that should be part of inheritance. And if all the heirs are baligh, they are adult, and if they all give permission together, then it can be given in charity. But if one is nabaligh, then they cannot make that decision as well. So this was the summary of the discussion that Amir al-Sunnat gave us. अभी ये वापसी है, अभी वापसी है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन की वापसी चले जाएंगे। इन्हें जाकर वहाँ दावत इस्लामी का दीनी काम करना चाहिए। तो अपने मुल्क में दावत इस्लामी का दीनी काम कैसे करना चाहिए और वहाँ क्या हिकमत अमली और तरीक़ेकार दावत इस्लामी के दीनी कामों का जो तरीका उसमें रहते हुए लेकर चलना चाहिए। तो मैं चाहूँगा मुझे सुनना चाहिए बनाया हो जाए इंशाल्लाह दुनिया जाना चाहता। वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा पेश, एक मुहावरा है। अव्वल तो इसमें मलबूसात जो होते हैं, लिबास, इसमें भी हम अपने
पाकिस्तान वाले सारे भाई हमें समझाते हैं जब ये जाए ना कि वहाँ का जो कल्चर मजहबी उलमा जैसे होते हैं मुअज़्ज़ज़ीन, ये जो लिबास पहनते हैं शरीयत के मुताबिक हो, तो उस तरह का लिबास इस्तेमाल किया जाए, तो इससे क्या वो हमारी तरफ मानूस होंगे। हम अगर अपने मुल्क का कल्चर वहाँ लेकर जाएंगे ना, तो हम एक मुल्क में तो काम है भी नहीं, बल्कि ये तासुर भी देना ज़रूरी है। इसकी क्या ज़रूरत है कि ये फुला मुल्क से ये मतलब काम, जैसे कि इस्लाम मक्के शरीफ में ऐलान हुआ, लेकिन इसको मक्की दीन तो कोई भी नहीं बोलता। इस्लाम तो हमेशा के लिए, सबके लिए। इस तरह मतलब है कि दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए, कहीं से भी ये शुरू हुआ काम, तो एक तो ये तासुर देना मुनासिब या ज़रूरत नहीं है इसकी। दावत इस्लामी, और दावत इस्लामी इंटरनेशनल है, जगह जगह दीगर ममालिक में रजिस्टर्ड भी है, जहाँ ज़रूरत होती है रजिस्ट्रेशन की, और मिल जाता है आसानी से रजिस्ट्रेशन, या मिल जाता है तो वहाँ कोशिश करके रजिस्टर्ड इसको करवा दिया जाता है। यहाँ नहीं मिलता तो वहाँ, क्योंकि हम लोग एजिटेशन नहीं करते, हम हंगामे नहीं करते। आप जहाँ भी जिस मुल्क में भी हैं, अपने मुल्क के जो भी कवानीन हैं जो शरीयत से नहीं टकराते, तो उनके मुताबिक आपको ज़िंदगी गुजारनी बहुत ज़रूरी है, वरना तो ये आप अलग हो जाएंगे, फिर गवर्नमेंट आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है ना, कि अगर किसी मुल्क के ख़िलाफ़ आप कुछ करेंगे, कुछ बोलेंगे, कोई बात ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं, उसमें ही हम लोग या अपने मुल्क में रहकर भी दुनिया में किसी से हम बिगाड़ नहीं रहे। हम पर जब तक शरीयत वाजिब नहीं करती, हमको मतलब हुक्म नहीं देती, उस वक्त तक हम मतलब अपने मतलब इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं। हम अगर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं कोई, तो फिर जो उस मुल्क में उनके लिए परेशानी हो जाएगी, फिर माज़अल्लाह मसाजिद पर हमले, तो मदारिस पर हमले। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो अंदाज़ है वो पूरा हमने तो दुनिया में दावत इस्लामी की नेक नामी है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी को दुनिया के दीगर कंट्रीज़ में भी ये समझते हैं कि ये लोग नॉन टेररिस्ट हैं और पूरा अमन पीसफुल लोग अल्लाह की रहमत से। तो आप सबको भी पीसफुल ही रहना है, कहीं भी कुछ और जज्बात में आना नहीं है, वरना आपको उठा लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे, जेल में डाल देंगे खुदा न खास्ता, और दीन का जो थोड़ा बहुत हम काम करते हैं खुदा ना करे वो बंद हो जाए। तो इसलिए अल हिकमत व दालतुल मोमिन, हदीस पाक में कि हिकमत मुसलमान का, मोमिन का एक गुमशुदा खजाना है। Amir al-Sunnat gave us a message that jaisa desh waisa bhesh. In English we say, if you are in Rome, be like Romans. So it means that when you are in some other parts of the world, you have to understand the people, the culture of the people. Do not come in front of them, and represent Dawat Islami as something very strange and something totally unfamiliar. Dawat Islami is actually international organization. So whether in Europe or in Africa or wherever in the world Dawat Islami is functioning, Dawat Islami is from there. So present Dawat Islami in that sense. So let everyone feel that it's a local product, even though the head office is here and the founder is here, but Dawat Islami is international. So that's the message. And also Amir al-Sunnat said that follow the rules of the country. As long as that rule is not directly conflicting with the laws of Sharia, then it's necessary to follow that law of the country. And also Amir al-Sunnat told us that we not the type of people who go on the streets and protest for this issue and that issue. We are known in the world, we have a good name in the world as non-terrorist peaceful organization. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So if we start doing those type of things, then maybe people, the intelligence services would come and pick you up for something, they lock you up, that the little work that you were doing for deen, that would also stop. So the policy of Dawat Islami is to work peacefully and not to get involved with any type of politics.
मिसाल के तौर पर मैं आपको ज़हन में कि इंडोनेशिया के साइंस भाई तशरीफ लाए, अब मैं बोलूँ इंडोनेशिया का वो कानून तो गलत है। इंडोनेशिया का लिबास जो है ना, ये इन लोगों का सही नहीं है। इस्लामी लिबास तो यूँ बगैर नाइजेरियन है, नाइजेरियन के ये लंबा लंबा जुब्बा पहनते हैं, कहाँ से साबित है? एक बात है। और इनका कानून भी मतलब ये गलत है, वो गलत है, स्पेनिश ये गलत कर रहे हैं। आप जब जाकर ये बातें बताओ तो आपकी दावत इस्लामी ब्लॉक हो जाएगी। इन्हें के समझ रहे ना, तो ब्लॉक हो जाएगी। बोले ये क्या मतलब हमारे मुल्क के खिलाफ ये लोग भड़का रहे हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मेरा अंदाज है भी नहीं, ये होना भी नहीं चाहिए। तो हर जगह मतलब कोई सॉलिड इस्लामी कानून तो दुनिया में शायद कहीं नहीं, किसी भी इस्लामी मुल्क में मेरी नॉलेज में नहीं है कि 100% इस्लामी कवानीन नाफिज हों। ये मतलब अंडरस्टूड भी है, कहीं भी है ना। वो लोग दावा करते हैं है ही नहीं, मतलब कुछ ना कुछ मतलब अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडिशन हर जगह होता है, समझे। तो जो कानून इस्लाम से नहीं टकराता, वो गलत नहीं होता। अच्छा, अब आप बगैर वीज़े के नहीं आते, वीज़ा लगता है ना। अब मैं बोलूँ कि ये इस्लामी तरीका नहीं है। सहाबा किराम ने कब वीज़ा लगाया और सफ़र किया, तो मसाइल ही खड़े होंगे। ज़ाहिर है कि वीज़ा वाकई यानी कि उस वक्त नहीं था, अब ज़रूरत है, अब ये दुरुस्त है। वीज़ा गलत नहीं है, इस्लाम से टकराता नहीं है। निज़ाम संभालना है कि बिल तो बदनज़मी हो जाएगी, वीज़ा ख़त्म कर दे। पासपोर्ट कहाँ था? जवाब सहाबा किराम के दौर में नहीं था। दुनिया में जहाँ जाते थे ट्रैवल होता था, लेकिन आहिस्ता बहुत सारे कवानीन ऐसे बन गए कि जो मतलब यानी कि शरीयत से नहीं टकराते। जवाब भी ज़रूरत है इसकी, वीज़ा भी ज़रूरत है। फिर ये हमारा नोट छपता है जगह जगह, नोट ये कहाँ थे पहले? फिर ये नोट के ज़रिए ज़कात गोल्ड और फिज़ा, आमतौर पर ये समन अशरी बोलते हैं। ये नोट तो बाद में मतलब ये बहुत चल पड़े नोट, अब तो नोट से ही ज़कात दी जाती है। तो एक समझाने के लिए बहुत सारे मामला जो है वो पहले नहीं थे, बाद में हुए। हज होता था ऑन फुट या कैमल ऑन हॉर्स, इस तरह लोग हज के लिए सफ़र करते हैं। अब तो हवाई जहाज, अब कोई आकर खड़ा हो जाएगा, हवाई जहाज तो था ही नहीं, तो गलत है, गैर इस्लामी। हम इसको बोलेंगे भाई तू पैदल चला जा, हम तो हवाई जहाज में जाएंगे, कि हमारी इस्लाम ने इसको मना भी नहीं किया था। तो मना न होना, अब जो बात पे मतलब ये नई चीज़ है, वो नई चीज़ है, जश्न विलादत नया है, वो फुला नया है, तो ऐसों को समझाने के लिए भी ये बातें होती है। तो ये तो सब नया, तो आप सब ओके है, तो जश्न विलादत भी ओके है, 11वीं शरीफ भी ओके है, ये भी ख़त्म करो। हम फिर भी 11वीं शरीफ और जश्न विलादत को जारी रखेंगे। इस्लाम से नहीं टकराता ना, इस्लाम से नहीं टकराता। तो यूँ मतलब आपको समझा रहा हूँ कि जैसा देश वैसा भेष। कहीं भी किसी भी कंट्री में आपने अगर कोई टकराने की सूरत इख्तियार की ना, तो इस तरह काम नहीं कर सकेंगे और मसले खड़े हो जाएंगे आपके लिए। तो इसलिए मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस्लाम में जहाँ रियायत दी गई है उससे हमको फ़ायदा उठाना है, अपने अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाना। और जो उलमा कर रहे हैं उनके मशवरे से, देखो कहीं कन्फ्यूज हो तो उलमा से पूछ लिया जाए कि ये क्या, ये कैसे, तो वो हमारी इंशाअल्लाह उल करीम रहनुमाई फरमा देंगे। His Eminence explained further the phrase, when in Rome, be like Romans, jaisa desh, vaisa bhesh. For example, people are different. There are people from Indonesia, their dresses are different to our dresses. There are brothers from Nigeria, their dresses are different to our dresses. Maybe some people from other parts of the world, their wearing is different from our wearing. So we must not start passing judgments on them, saying, no, this is not right, this is not Islamic, this is not how Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wore, this is not how Sahaba Ikram wore. As long as it's not prohibited in Islam, it's not haram declared in Islam, then don't get involved with those type of things. People live in that culture, in that country, and they're comfortable with that dress, and that dress is not un-Islamic dress, so accept it. And likewise, don't go and start telling people that this law of your country is not right, and this law of your country is not right, and this law of your country is not right.
this would be regarded as, you are rebelling. That's a rebellion. You're motivating people against the state. And that can cause a lot of issues. So wherever in the world we are, we must do our work peacefully with a lot of wisdom. پھر جو آپ کو طریقہ کار مدنی مرکز کی طرف سے ملے، آپ کی اپنی مجلس ہے اوورسیز کی، تو اس کے مطابق کام کرنا چاہیے. اگر کسی میں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں اس طرح ہونا مشکل ہے تو پھر یہ کہ عالمی مدنی مرکز سے رابطہ کریں اپنی مجلس سے، اور مجلس سے مشاورت کریں کہ یہاں یوں کام کرنے میں ہم کو ڈیفیکلٹی ہے، ہم کو کیا کرنا ہے. اگر مجلس آپ کو کوئی ایڈوائس دیتی ہے، اس کام کرنے کی پرمیشن دیتی ہے تو بھلے کریں. اگر مجلس منع کرتی ہے تو پھر جو طریقہ کار ہے اسی پر ہم کو جمے رہنا ہے. ہر جگہ الگ الگ طریقے لے کر بیٹھیں گے تو ٹینشن ہو جائے گا. بعض اوقات نیا کام ہوتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا، یہ یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، لیکن اگر اس پر جمے رہیں گے نا تو یہ ہوتا رہے گا. جب ہم دعوت اسلامی لے کر نکلے نا آج سے 41 ایئرس ایگو، تو اس میں ظاہر کہ ہمارا انداز بھی یا ہمارے یہاں کا بھی عجیب و غریب انداز تھا. اور مطلب لوگ حیرت کرتے. میں نے مغرب کے بعد اجتماع شروع کیا، لوگ بولتے تھے جلسے تو 11 o'clock 11 بجے ہوتے ہیں، مغرب میں کون آئے گا؟ میں نے کہا مجھے لوگوں کا ذہن تبدیل کرنا ہے، کیونکہ وہ 11 بجے والا جلسہ یا 12 بجے والا جلسہ یہ اپنے پھر فجر، اور مجھے تہجد پڑھانی ہے لوگوں کو، تو مغرب کے بعد ان کو اجتماع میں لانا ہے، سلانا ہے، تہجد پڑھانا ہے. ان کا بالکل ان کا ذہن تبدیل کرنا ہے. اور کیوں نہیں ہوگا یار؟ تو ہم نے مغرب کا اجتماع کیا، لوگ حیران تھے، لیکن الحمدللہ پہلا اجتماع جو دعوت اسلامی کا مغرب کے بعد ہوا نا، تو گیدرنگ تھی، مسجد زیر تعمیر تھی، تکلیفیں تھی، ایک گلزار حمید، لیکن وہاں کراؤڈ ہو گیا. الحمدللہ لوگ آئے اور رقت انگیز بیان، رقت انگیز دعا، جذبات، جوش، لوگ اس میں روئے دھوئے. نئی چیز تھی دعا میں رونا، عوام رو رہی ہے، اور نہ جانے کتنوں نے ماشاءاللہ اپنی داڑھی سجانے کی نیت کی. اور واقعی یہ نہیں کہ ہمارے شہر میں یہ کہتا ہوں کہ دھوم پڑ گئی کہ وہ اس طرح ایک اپنی بھی بن گئی کہ دھوم ہو گئی. ان میں سے آپ میں سے ایک بھی نہیں ہے اس وقت کا، لیکن ایسے لوگ ملیں گے جو کہتے ہیں کہ پہلے میں ہم تھے. ایسے ہیں، ایسے پہلے میں سید وزیر علی شاہ صاحب ہمارے یہ پہلے اجتماع میں آئے تھے اور داڑھی سجا لی تھی، اب تک الحمدللہ ہے، اب موجود نہیں ہے. میرے بہت پھر ہمارے بہت قریبی ہم لوگ ساتھ ہوتے تھے، دین کا کام کرتے تھے. تو یوں مطلب ہے کہ شروع میں تو ہم کو بھی تعجب تھا، پھر بھی لوگ باتیں راستے میں روک روک کر مشورے دیتے تھے، یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو. اب ذرا لڑتے تو لڑ نہیں سکتے، سن سکتے. تو یوں مطلب کرتے 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 الحمدللہ وہ میں ہر ایک کے مشورے مجھے ہضم نہیں ہوتے تھے. مطلب اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی کام کرنے نکلا ہے تو اس کی بھی تو کوئی سوچ ہوگی، کچھ اس کا کچھ تو ہوگا نا، اس کا ایک خط جس پر یہ چلے گا. تو کسی کا قبول کیا، کسی کا نہیں کیا، سن لیا، تو لیٹر لکھتے تھے، یوں کر لو، یوں کر لو، یوں کر لو. پھر عجیب لوگ بھی بعض اوقات ملتے تھے. ایک جگہ کہ ادھر کا اپنے قافلے بھیجو، آپ چلیں گے؟ تو میرے کو تو ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ہم کو دوڑا رہے. اس کو یہ نہیں کہا ہوگا میں نے، میں سے بولتا ہوں کہ اس طرح کے بھی ملتے تھے، اور بھی بعض عجیب مشورے دیتے تھے لوگ. تو یوں اللہ کی رحمت سے میں چلتا رہا. اور اسلامی بھائی کچھ تو میرے ساتھ اس وقت ہم چلتے رہے. پھر بڑھتے 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 آج الحمدللہ دنیا کے کتنے ملکوں میں دعوت اسلامی چلی گئی. تو کیا اس کی پالیسی کو ہم نے توڑ پھوڑ نہیں کی، کوشش کی کہ ہم نے جو طریقہ اپنی سمجھ میں آیا ہے اور اس میں فائدہ ہو رہا ہے اس کو ہم نے مطلب جاری رکھا، اور ایک ایک آتا گیا، کارواں بنتا گیا. آج الحمدللہ کہاں سے آ کے بیٹھے. آپ خواب میں بھی اس طرح نہیں کہیں گئے ہوں گے کسی ملک میں، آج جاگتے میں آ گئے بیٹھے. تو ایک یہ طریقہ کار جو ہے نا، جو آپ کو ملا ہے، یہ تجربہ کار لوگوں کی طرف سے ملا ہے. ہم نے خود تجربے کیے ہیں، ہم کو ظاہر ہے کہ ہم کو ایکسپیرینس نہیں تھا اس طرح کا، تو خود ہی کام کو کام سکھاتا ہے. کبھی کام بنا، کبھی ناکامی ہوئی، تو یہ بھی ہوتا تھا.
تو کبھی کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہے. جب گاڑی روڈ پہ آئے گی تو کہیں ٹکرائے گی, تو کہیں اس کو ڈنٹ پڑے گا, تو کہیں کلٹی ہو جائے گی, تو اس کو ریپیئرنگ کر کے چلاتے آج الحمدللہ دنیا کا پورے چکر ہم نے سمجھو کاٹ لیا ہے. تو اب گاڑی بھی ٹوٹی پھوٹی نہیں ہے, اب سیٹ ہو گئی ہے, اب چل رہی ہے الحمدللہ, پرابلم نہیں کر رہی. تو یہ آپ کو تجربہ کار لوگوں کی طرف سے یہ طریقہ کار ملا ہے. تو شروع میں پرابلم ہوگا, آپ کو ہوتا ہوگا, لوگ پریشان بھی کرتے ہوں گے, تنگ بھی کرتے ہوں گے کہ یوں نہیں, ہم یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے. آہستہ 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 انشاءاللہ لوگوں کو آج نہیں تو کل سے لوگ بھی مان جائیں گے, آج نہیں تو کل سے. اور آج کروڑوں لوگ مان چکے ہیں الحمدللہ, تصور بھی نہیں تھا. مجھے بہت پہلے کسی نے کہا تھا کہ آپ کو معاشرے کے ساتھ چلنا چاہیے, سوسائٹی کے ساتھ. تو میں نے کہا تھا مرد وہ نہیں ہے سوسائٹی کے پیچھے چلے, مرد وہ جو سوسائٹی کو اپنے پیچھے چلا جائے. یہ بہت پرانی بات, جب میرا تصور نہیں تھا, دعوت اسلامی بھی شاید نہیں تھی اس وقت, میری سوچ کچھ تھی بس. تو آج اللہ پاک نے ایسا کرم کیا کہ آپ کے سامنے. تو سوسائٹی کی اگر غلط سوچ ہے اور وہ غلط طرف یعنی مس گائیڈ کر رہی ہے, سوسائٹی نہیں چلے گی, اللہ رسول کا حکم چلے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح انشاءاللہ کرتے رہیں گے. آپ کے ملکوں میں بھی باہر آ جائے گی. ہمارے ہاں دعوت اسلامی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, میں صحیح بتاتا ہوں. آپ بولو کہ یہاں یہ ماحول ہو, ہم کو پتہ ہے کیسے ماحول بنا, کتنے مسائل کھڑے ہوئے, لیکن یہ آہستہ آہستہ. تو آپ لوگ ہمت نہیں ہارو گے. آپ کو تو پکی پکائی ملی ہے, ہم نے پکایا ہے. ایک تو پکانا ہوتا ہے نا, ایک ہوتا ہے ایٹ کرنا, کھانا آپ نے آ کے کھایا. اگر آپ کو بول دے کہ یہ لو مسالہ, چلو بھائی یہ گوشت لے لو اور یہ دیگ بناؤ, کھانا بناؤ, تو بولے یار میں نے تو یہ پانی بھی گرم نہیں کیا, میں کیسے پکاؤں گا. تو یہ الحمدللہ ہم لوگوں نے پکا کر آپ کو دیگ دے دی, آپ نے کھایا. ٹھیک ہے. تو یہ بس وہ کھانے والے بن جائیں گے نا, آپ ساری دنیا میں آپ چھا جائیں گے. کھانا اس طرح کہ آپ کو ڈائجسٹ ہو جائے, اس طرح کھانا ہے. تو انشاءاللہ دیکھو کتنی طاقت آ جاتی ہے آپ میں. اور بچہ اللہ کرے گا نمازی بن جائے. کہ ہمیں کہیں حکومت سیاست تو ہمارا اس سے تعلق ہی نہیں ہے, حکومت ہم کو چاہیے بھی نہیں. واللہ باللہ تاللہ اگر مجھے دنیا میں کسی ملک کے آفر کرے کہ یو آر پرائم منسٹر, آپ ہمارے وزیر اعظم, میں نہیں ریجیکٹ کروں گا. مجھے ساری دنیا میں کام کرنا ہے. ایک ملک کا پرائم منسٹر بن کر میں نے کیا کرنا ہے؟ مجھے غلامی مصطفیٰ کی کرسی چاہیے, یہ کرسی نہیں چاہیے کہ مرنے کے بعد بھی یہ غلامی مصطفیٰ کی کرسی جو یہ حکومت باقی رکھتی ہے. میرے مرشد شیخ عبد القادر جیلانی کہاں کے پرائم منسٹر تھے, کہاں کے مطلب پریزیڈنٹ تھے, لیکن ہمارے دلوں کے پرائم منسٹر, ہمارے دلوں کے سلطان, ہمارے دلوں کے سردار ہے نا, ہمارے بادشاہ. خواجہ غریب نواز کہاں کی دنیاوی حکومت, کچھ بھی نہیں, لیکن آج بھی ہزاروں سال سینکڑوں سال ہو گئے ہم پر حکومت. امام احمد رضا خان کہاں کے منسٹر تھے, ہم پر حکومت. اولیاء اللہ کہاں کے منسٹر, ہمارے. آج بھی دنیا سے سینکڑوں سال چلے گئے, ان کی حکومت ہمارے دلوں پر قائم ہے. تو ہمیں کرنا وہ ہے جو آخرت میں کام ہے. اور انہوں نے حکومت کی تمنا نہیں کی, اللہ نے ان کی حکومت ہمارے دلوں پر نافذ کر دی. تو ہمیں بھی تمنا نہیں رکھنی. خود ہی کرم ہوگا, جب رب مقبولیت دے گا تو بیڑا پار ہوگا. دنیاوی کرسیاں آنی جانی سے ہوتی ہے, آتی ہے, پھر اسی کو پہلے زندہ باد بولتے ہیں, پھر ہمارے ہائے ہائے بول کے وہ اتارتے ہیں. دنیا میں دستور ہے, پہلے اس کو مطلب خوب گھوڑے پہ چڑھاتے ہیں, ہم تو وہ دھنیے کے پیڑ پہ چڑھاتے ہیں, اس کو پچھڑا کے مارتے ہیں. دنیا میں نہیں ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ پاک جس کو عزت دیتا ہے چاہتا ہے, جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تو بس اللہ پاک کی عزت عطا ہو ہمیں, ایسی ہو جو بس جس میں آخرت کی بھلائی, دنیا کی بھلائی, صرف دنیا کی بھلائی نہ ہو. انشاءاللہ اس طرح کریں گے نا کام, مدینہ ہو جائے گا. In the previous message, it was told to us that we are peaceful people and we are law-abiding people. And in this message, Amir Ahl Sunnah told us that work according to the models or the standards or the guidelines that Madani Markaz has given to you. Don't try to, edit things or change things or try to think
this is not right or that's not right in this country, in our environment, this can work, this can't work. Maybe in the beginning things could be difficult, but if you are firm and you keep doing work according to the programs that are given to you by Madani Markaz, then all problems would be removed and you will become successful. But if something is really disturbing, you can contact your Madani Markaz, and maybe if they feel they can give you some concession, they can change few things, so that possibility is also there. Amir Ahl Sunnat said that 41 years ago, when I started Dawat Islami, there were not many people with me, and I started something very different, that the Ijtima, the gathering of Dawat Islami will be after Maghrib, whereas in the city all programs used to happen about 11 o'clock. So people said this is a new trend, nobody will follow you. So Amir Ahl Sunnat was firm when he said that I don't want to follow the trend of the people. I want to change their mindset so they can follow me. And this is what exactly happened, that people started coming after Maghrib, because his intention was that I want to lead them in Tahajjud Salat. I don't want to have a program starting at 11 o'clock and finishing at 1 o'clock. So when they will be up for the Salat of Tahajjud. So he worked according to his plans, and slowly people started following him. Sometimes people would stop him and give him this advice and that advice, but he said, I had my own mindset because I'm running Dawat Islami. I knew what to do. And people would say that, follow the society, follow the rules of the society. And Amir Ahl Sunnat said that the man, the real man, is not the one who follows the society. The real man is that he changes the society and makes the society follow him. So Alhamdulillah, this is what Amir Ahl Sunnah did. Today you can see Dawat Islami all over the world. All you are sitting here, you would not have been sitting here. You from different parts of the world. Why are you here? Because Dawat Islami has reached to you. So you got the message of Dawat Islami in your countries, and you came to visit Madani Markaz, and you came to visit Amir Ahl Sunnah. So this is all because of consistency and being firm on the principles. So the principles that are given to us from our Madani Markaz, we should follow that strictly, and the success will come and kiss your feet. माशाअल्लाह, आपके दीनी काम के लिए मदनी काफिला, इसको आप बैकबोन समझें, रीढ़ की हड्डी। इसमें हमारे यहाँ कोताही है। वैसे अगर सारे जो भी यहाँ तशरीफ फरमाए, जिम्मेदार हों, कम जिम्मेदार हों, ना हो, सब जिम्मेदार अगर ये करेंगे ना तो दूसरों को भी ले जाएंगे। तो ये अपना मतलब है बिल्कुल 27 days योर 3 days माई इन मंथ, यानी हर महीने 3 दिन मदनी काफिला। ये कोई सही मजबूरी ना हो तो इसको छोड़े नहीं। हमने जब से मदनी काफिला सबसे कराची के बाद हम को बदीन, हैदराबाद ज़िला है तो बदीन, अब शायद वो भी अलग हो गया, ज़िला शायद उसका बन गया है ना, ज़िला बदीन। पहले ज़िला नहीं था, ये हैदराबाद का हिस्सा था, ये ज़िला हैदराबाद का। तो सबसे पहले बिल्कुल अननोन, मेरे लिए अननोन जगह थी। बदीन के साथ खोस की एक आए थे मौलाना सुबहानी साहब, उन्होंने कहा हमको अब हम आपको दौरा करवाएंगे। दावत इस्लामी शुरू, मैं हैरान हो गया, मैंने दौरा, ये तो बड़े बड़े लीडर लोग करते हैं, अखबारों में आता था ना कि इधर का दौरा उधर का दौरा, मैं दौरा करूँगा। खैर फिर हम काफिला लेकर गए। तो ये जब से हम ये बाहर निकले ना काफिलों में, उस वक्त तो वफ्द बोलते थे, तो इसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह काम बढ़ा। फिर आहिस्ता आहिस्ता, और पहले 4 दिन का हमने मदनी काफिला शुरू किया। मदनी काफिला नाम नहीं था, वफ्द बोलते थे। फिर 4 दिन में कुछ यूँ लगा कि 4 दिन थोड़ा दुश्वारी थी, फिर 3 दिन, फिर आहिस्ता आहिस्ता मजलिसें बनती गई, और अब तो माशाअल्लाह यूँ काफ़ी मदनी काफिले सफ़र कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी ज़रूरत है। हमने जिस दिन ये समझा ना कि हमारा काम अब हो गया पूरा, उस दिन समझो कि काम ख़त्म हो गया।
آخری سانس تک کام جاری رہے گا. تو یہ آپ اپنے مدنی قافلے میں سستی نہ کیا کریں, ہر ایک کو دعوت دیں, نہ بول دیں لڑائی تو نہیں کرے گا, سب کو مدنی قافلہ, مطلب خود بھی سفر کریں. اس کے لیے اپنے لیے دن فکس کر لیں. جیسے کہ اب ہمارے یہاں تو سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے اور آل ورلڈ سنڈے ہی. ہمارا جمعے کو بھی ایک تعداد ہے جو چھٹی کرتی ہے. بڑے شہروں کے علاوہ جو چھوٹے گاؤں قصبے ہوتے ہیں ان میں جمعے کو چھٹی ہوتی ہے. بڑے شہروں میں بعض دور کے علاقوں میں چھٹی ہوتی ہے جمعے کو. تو کیا وہ آبادیوں میں جا کر خریداری کرنا, وہ وصولی کرنا, یہ لوگ جمعے کو یوں کرتے. تو اس میں جمعے کی چھٹی, پھر بیچ میں ہفتہ سیٹرڈے, تو کئی جگہ پر سنڈے سیٹرڈے چھٹی ہوتی ہے. تو آپ کے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے, دیگر ملکوں میں بھی جہاں جہاں ہوتا ہے. تو اس میں مطلب آسانی ہے. تو ہم نے یہ تقسیم کر لی ہے کہ اپنا یہ وہ نیت کر لیں اور اس کا معمول بنا لیں کہ ہر مہینے میں پہلا جمعہ ہفتہ اتوار 3 دن مدنی قافلہ. اچھا پہلا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا جمعہ ہفتہ اتوار, تو 4 جمعے آتے ہیں تقریباً, ٹھیک ہے نا. تو یہ کہ یوں اپنا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ یہ اپنا ذہن بنا لے کہ ہر مہینے اب فورتھ تو فورتھ ہی جانا ہے, تھرڈ تو تھرڈ ہی جانا ہے. یوں بھی نہیں ہے, ضرورت ہے آپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں اپنے ذمہ داروں کے مشورے سے. تو یوں مطلب اگر آپ اپنے اوپر لے لیں گے ہر مہینے مجھے بس یہ سفر کرنا ہے, اب تھرڈ فرسٹ سیکنڈ جو بھی آپ نے کر لیا نا, تو آپ کا ذہن بنا رہے گا, آ رہا ہے ہاں میرے اچھا یہ نہیں, میرا یہ جمعہ نہیں ہے, میرا تیسرا جمعہ ہے, اچھا. تو یوں آپ کا ذہن بنا رہے گا کہ جانا ہے. پھر اس کے لیے آپ نے دوسروں کو تیار کرنا ہے. ہر مہینے 3 دن مدنی قافلہ ہر دعوت اسلامیہ شروع کر دینا, تو میرا یوں لگتا ہے کہ کوئی مسجد نمازیوں سے خالی نہیں ملے گی. انشاءاللہ اتنے نمازی بڑھ جائیں گے اور اتنے مطلب عاشقان رسول کا پروڈکشن بڑھتا ہی چلا جائے گا انشاءاللہ. اور چاروں طرف دعوت اسلامی کی دھوم. و دعوت اسلامی نتھنگ, اسلام کی خدمت. یہ تو ایک ادارہ ہے جو اسلام کی خدمت کر رہا ہے. ایک حقیقت میں تو ہم اسلام, ہم مسلمان کا, ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں الحمدللہ. لیکن ادارہ ہوتا ہے تو ساتھ میں اس کا تو چرچا ہوتا ہی انڈرسٹوڈ ہے. تو یوں مطلب اگر آپ پکڑ لیں گے اس کو, پھر مدنی قافلوں میں سفر کے تعلق سے نیکی کی دعوت, علاقائی دورہ, یہ بھی بڑا مفید ہوتا ہے. Amir Ahl Sunnat said that when you go back in your country, you must do the work of Dawat Islami. And he also made it easy for us to understand that from where we must start the work. He said that Madani Qafila is the backbone of the work of Dawat Islami. So, Zummedaran, they all should travel in Madani Qafilas, motivate others to travel in Madani Qafilas. 3 days in the month, everyone must make sure that he must give 3 days to travel in Madani Qafilas. 27 days belong to you. You can do your personal things, the work of the dunya, family, social, whatever, and give 3 days for the sake of Allah Azza wa Jal. So if we can start doing that, according to the experience of Amir Ahl Sunnat which he shared with us, there will be no mosque in the world that would be empty. Because with the barakah of Madani Qafilas, we will be able to fill the masajid. So the discussion Amir Ahl Sunnat gave was lengthy with many examples, but I'm just giving you the gist of it, that he emphasized much, that go back and start traveling in Madani Qafilas. اور مطلب ایوری منتھ 3 days, ایئرلی 1 month مدنی قافلہ, اور آل لائف 12 month, بالکل یک مشت 12 ماہ, one time 12 month. Consecutive. اللہ توفیق دے تو وقف مدینہ بولتے ہیں, پھر زندگی بھر دعوت سے ہمیں کام. لیکن جو بھی مدنی قافلہ سفر کریں گے, ماں باپ ناراض نہ ہو, بال بچوں کی کفالت میں کوئی فرق نہ آئے, کسی بندے کی حق تلفی
دل آزاری اب یہ نہیں ہونی چاہیے. اس صورت میں ہم کو مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے, یہ چاہے 3 دن کا ہو چاہے وہ پورے سال کا ہو. یہ خیال رکھنا ہے ہم لوگوں کو ثواب چاہیے اور اللہ کو راضی کرنا ہے, گناہ سے بچنا ہے. تو ماں باپ کا دل دکھا کر قافلے میں سفر کریں گے ثواب تو نہیں ملے گا, نہ اللہ راضی ہوگا. ماں باپ کی اگر ریکوائرمنٹ جو ہے وہ واقعی شرن درست ہے تو ماں باپ کی خدمت تو کرنی ہے نا. اس طرح بال بچوں کی بھی گزارش کرنا ہی ہے. اب ایک ہی آدمی کمانے والا ہے گھر کا اور وہ بولے میں وقف مدینہ ہوتا ہوں, ماں باپ بھیک مانگے, یہ بھی تو نہیں ہے نا. یہ دیکھ بھال کے کرنا ہے تو آپ ماں باپ کو راضی کریں. کوئی ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ نوکری کے باوجود, دکان کے باوجود 3 دن کا مدنی قافلہ سفر کرتے کرنے وہ کوئی ماں باپ کا مسئلہ نہیں ہوتا. بعض ماں باپ تو بھیجتے ہوں گے زبردستی کہ جاؤ تو مدنی قافلے میں. الحمدللہ دعوت اسلامی نے مائنڈ چینج کیا ہے لوگوں کا, اسلام سے قریب کیا ہے, اللہ پاک سے قریب کیا ہے, اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے قریب کیا ہے امت کو. الحمدللہ بگانا کسی کو بھی نہیں ہے. آ جاؤ, جب اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے گا یہ سنت میں سجا لیں گے. تو یہی طریقہ ہونا چاہیے, سختی نہیں, شدت نہیں, کسی کے پیچھے نہیں پڑ جانا کہ یہ کرو, وہ لباس پہنو, یہ نہیں کرو, داڑھی رکھو رکھو رکھو. تو پھر داڑھی کہاں بول کے پھر بندہ ہی چلا جائے گا, نماز سے بھی جائے گا. آنے دو سب کو, آنے دو, آئیں گے تو خود انشاءاللہ یہ اپنے رنگ میں رنگ جائیں گے. Amir Ahl Sunnat told us that when we travel for Madani Qafilas for long time, or we want to make ourselves Waqf Madina, which means that we give our entire life for the work of Dawat Islami, make sure that you do not violate the rights of people, relatives, parents, wife, children. You make sure that you take permission from your parents. They must be happy that, and they give you permission that go and do the work of Deen. If you are a breadwinner and you leave everything and you go and start traveling in the path of Allah and make your parents as beggars, so this is not permitted. So though motivation is given that you should travel in the path of Allah, but make sure that your responsibilities are fulfilled and the rights are fulfilled. آپ کہہ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کو پاکستان میں سرٹیفکیٹ دیا, یہ میں بتا دیتا ہوں, لیکن الحمدللہ دعوت اسلامی کو بہت سے ممالک نے یہ امن کا سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے. ہم نے انگلینڈ سے ایشو ہونے والے سرٹیفکیٹس بھی دیکھے ہوئے ہیں بہت ممالک سے. الحمدللہ یہ ایک اچھی ریپوٹیشن ہے دعوت اسلامی. Dice que muchos países, aparte de Pakistán, han certificado a la Dawat Islami como un movimiento pacífico. الحمدللہ پولیٹکس سے ہم لوگ دور ہیں. میں نے بہت پہلے ریٹرن میں دے دیا تھا اپنی مرکزی مسجد شورا کو کہ اگر تم کو دعوت اسلامی توڑنی ہو تو اعلان مت کرنا کہ ہم دعوت اسلامی ڈیزول کرتے ہیں. اعلان کر دینا ہم پولیٹکس میں آ رہے ہیں, یہ خود ہی لوگ گھر پہنچا دیں گے. Que no entra, la Dawat Islami no entra en política porque saben que el día que entran en la política se va a disolver, no va a existir. Entonces quieren seguir solo la línea religiosa y movimiento religioso pacífico, no tienen que ver nada con la política. الحمدللہ اسی میں فائدہ ہے. کبھی بھی آج تو ضرورت بہت ہے, حالات اس سے بہت ضرورت ہے, تو ساری دنیا میں نمازی بڑھانے ہیں کہ یہ ضرورت رک جائے گی کیا, کہ آپ کو سیاست میں کودنے کی ضرورت پیش آ گئی تو یہی کام کرو نا بھائی. نمازی بنانے میں کوئی ثواب نہیں ملتا ایسا تو نہیں ہے نا, نمازی بناتے رہیں گے, سنتیں پھیلاتے رہیں گے, سنتیں عام کریں, دین کام کریں, نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. زائر مدینہ یا رسول اللہ یا حبیب Allah
سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا، ہم سب کا سلام کہنا، میرا سلام کہنا، سب کا سلام کہنا، محبوب کبریاء سے میرا سلام کہنا، سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا، محبوب کبریاء سے مدینے سے لوٹ آیا، میں لوٹ آیا مدینے سے. نہ بھول جانا میرا سلام کہنا، سلطان انبیاء سے میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا، محبوب کبریاء سے میرا سلام کہنا،
तुम्हारो